السلام علیکم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 67۔ ایک دوشیزہ کی دور رس نگاہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ مکہ میں ایک بڑے سردار کی بیٹی تھی جس کا نام ہند بنت عتبہ بن ربیعہ تھا۔ وہ اپنے زمانے کی نہایت ذہین و فطین اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس سے شادی کے لیے ایک ہی وقت میں سہیل بن عمرو اور سفیان بن حرب نے پیغام بھیجا۔ اس کے والد عتبہ بن اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا، بیٹی، مکہ کے دو بہترین نوجوانوں نے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، جس کو تم اختیار کرو گی میں اس سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ ہند کہنے لگی کہ ابا جان، ان دونوں کی عادات اور خصائل سے مجھے آگاہ کریں تاکہ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ عتبہ نے سہیل بن عمرو کا تعارف یوں کروایا۔ سہیل بن عمرو خاندان کا منتخب اور بہتر آدمی ہے۔ زندگی کے ناز و نعام کی سہولتیں اس کو میسر ہیں۔ دولت و ثروت کے سکوں کی اس کے آنگن میں کثرت رہتی ہے۔ میری لاڈلی، اگر تو نے اس کا پیغام قبول کر لیا تو وہ تیرا ہو کر رہے گا۔ تیری باتوں کی موافقت کو اپنی شان تصور کرے گا۔ اگر تو نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور اس کی طرف محبت و میلان کو مقدم کر دیا تو یقیناً اس کی نگاہوں کا تارا بن جائے گی۔ تیرا ہر قدم اس کی ہتھیلی پر ہوگا اور تیری ہر بات اس کے سر آنکھوں پر۔ اس کے اہل خانہ کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہوگی اور مال و دولت پر تیری حکمرانی۔ جہاں تک ابو سفیان بن حرب کی بات ہے تو وہ خوشحال ہے، حسب و نسب والا اور پختہ و بہتر رائے کا مالک ہے۔ اس کا گھرانہ شرافت و نجابت میں معروف ہے۔ یہ خاندان مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے والا، شدید غیرت اس کی فطرت ہے اور کثرت فعل اس کی عادت۔ اپنے مال کے زیاں سے وہ غافل نہیں رہتا اور نہ اپنے اہل خانہ پر لاٹھی اٹھانے سے بھی کبھی باز آتا ہے۔ ہند نے والد کی بات سن کر عرض کیا، والد محترم، پہلا آدمی سہیل بن عمرو سردار اور اپنی بیوی کے نشہ میں اسے قدموں کے نیچے مال و دولت کا بچھونا کر دینے والا ہے۔ اس لیے ممکن ہے بیوی ناخوشگواری کے باوجود اس کے لیے الفت و محبت کا نذرانہ پیش کرنا، اپنا شیوا بنا لے اور اپنے دل کے نرم گوشوں میں اسے جگہ دے کر اپنا تن من دھن جب کچھ اس کے سپرد کر دے، لیکن جب اس کے اہل خانہ کی ذمہ داری بیوی کے کمزور کندھوں پر آ پڑے گی تو پھر اس کی زندگی کا ستارہ گردش کرنے لگے گا اور وہ غلطی کا شکار ہو جائے گی، اور جب اہل خانہ اسے کوئی رکاوٹ محسوس کرے گی تو پھر اطمینان کی سانس لینا بھی اس کے لیے دو بھر ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کی حیثیت کم سے کم تر ہو جائے گی اور اس کا سارا ناز نخرہ کھڑاؤ کے دھول کی طرح منتشر ہو جائے گا۔ اگر اس کے بطن سے کوئی بدصورت بچہ جنم لے گا تو احمقوں کی فہرست میں اس عورت کے ایک نام کا اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شریف بچہ جنم لے گا تو پھر ایسے گھرانے میں اس کی بدقسمتی اس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ ہوگی۔ لہٰذا اے والد محترم، اس رشتے کو نامنظور کر دیجیے۔ جہاں تک دوسرے آدمی ابو سفیان بن حرب کی بات ہے تو وہ آفت مآب، آزاد اور شرمیلی دوشیزہ کا شوہر بننے کے لیے بالکل مناسب ہے، اور ہاں، میں بھی اس کے خاندان کا ایک ایسا فرد بن کر رہوں گی کہ اسے میری خلاف غیرت کھانے کا موقع ہی نہ ملے گا، یعنی بالکل پاک دامن رہوں گی اور اپنی ساری توجہ اپنے شوہری پر مرکوز رکھوں گی، اور خاندان کو میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی تاکہ میرے ہونے والے شریک حیات کو اس کی طرف سے کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ایسے غیرت مند آدمی سے شادی پر اتفاق کرتی ہوں، سو ابو جان، آپ میری شادی اسی سے کر دیجیے۔ بیٹی کا یہ دور رس تجزیہ سننے کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے بیٹی کی شادی ابو سفیان ابن حرب سے کر دی۔ یہ وہی ہند ہے جو ایک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ غزوہ بدر میں اس کا باپ عتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تھا۔ اس نے انتقام لینے کی ٹھانی، چنانچہ غزوہ احد سے پہلے وحشی کو اسی نے بدلہ لینے کے لیے تیار کیا تھا۔ خود عورتوں کے ایک وفد کی قیادت کرتی ہوئی احد میں شریک ہوئی۔ پھر وقت آیا کہ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ چھپتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آئی۔ جب آپ نے اسلام کی شرائط میں ذکر فرمایا کہ زنا نہیں کرنا تو بے اختیار پکار اٹھی کہ کیا آزاد عورت بھی ایسی گھٹیا حرکت کی مرتکب ہو سکتی ہے؟ اس خاتون کے بطن سے ایک ایسی بخش شخصیت نے جنم لیا جو عرب کی نہایت ذہین و فطین، متحمل مزاج اور اس کامیاب سیاسی شخصیت تھی جس کو دنیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔
السلام علیکم۔